بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں علیم الحق حقی صاحب کی کتاب عشق کا عین۔ آئیے اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ سعدی کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے پہلی غزل نکالی اور بآواز بلند مطلع پڑھا۔ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا، پہلے تیرا نام لکھا تھا۔ واہ، بہت اچھا شعر ہے، لیکن الہی بخش یہ مشکل تو نہیں کہ اسے سمجھ نہ سکو؟ لفظوں کا معاملہ تو آسان ہے، میں اس کی شعری روح کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ مجھے تو یہ شعر بہت سادہ اور آسان سا لگا ہے، تو مجھے بھی سمجھا دیجئے۔ سعدی سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، اب سمجھ میں آتا ہے کہ سمجھنے سے زیادہ کسی کو سمجھانا مشکل ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ شاعر کا اشارہ اپنے محبوب کی طرف ہے۔ یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن میری تسلی نہیں ہوتی، یہ کون سے محبوب کی بات ہو رہی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ویسے سعدی بی بی، یہ پہلی بارش مسلسل غزل ہے، یوں کہیے کہ غزل کا جسم ہے اور روح نظم کی ہے، لہٰذا الگ سے ایک شعر کو سمجھنے کی بجائے ملا کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، میں نے جب لکھنا سیکھا تھا، پہلے تیرا نام لکھا تھا۔ میں وہ صبر سمیم ہوں جس نے بار امانت سر پہ لیا تھا۔ میں وہ اسم عظیم ہوں جس کو جن و ملک نے سجدہ کیا تھا۔ تو نے کیوں میرا ہاتھ نہ پکڑا، میں جب رستے سے بھٹکا تھا۔ پہلی بارش بھیجنے والے، میں تیرے درشن کا پیاسا تھا۔ سعدی بڑی توجہ سے سن رہی تھی۔ الہی بخش کی آواز میں، اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ سادہ سے وہ اشعار دل میں اترے جا رہے تھے۔ ذہن میں ایسے سوال، ایسے اسرار سر اٹھا رہے تھے جنہیں وہ سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے سامنے ایک بالکل مختلف الہی بخش کھڑا ہے۔ وہ اب وجیح اور خوب روح دیہاتی نہیں، ایک خوبصورت اور معصوم روح کا مالک، ایک عالم بھی تھا جس کا سینہ علم عشق سے معمور تھا۔ اس میں عظیم تو سمجھ میں آتا ہے سعدی بی بی، الہی بخش کھوئے کھوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن یہ صبر سمیم کیسا ہے اور بار امانت کیا ہے؟ سعدی کو محسوس ہوا کہ ان سوالوں کے جواب اسے بھی کھوجنے ہیں۔ الہی بخش، یہ کتاب مجھے دو گے؟ میں اس کا مطالعہ کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں نہیں، لے جائیے، الہی بخش نے بدستور کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ 2-3 دن میں واپس دے دوں گی۔ الہی بخش بری طرح چونکا۔ یہ تو میرے خیال میں اس کتاب کی توہین ہے۔ وہ بولا، ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ کہو، میں برا نہیں مانوں گی۔ یہ کتاب اس وقت نہ لے کر جائیے، میں کل آپ کو یہ کتاب دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس میں برا ماننے والی تو کوئی بات نہیں، سعدی نے کہا۔ اچھا الہی بخش، اب میں چلتی ہوں، شب بخیر۔ شب بخیر سعدی بی بی۔ وہ چلی تو الہی بخش کو اپنا کوارٹر ویران لگنے لگا، جیسے بہار آ کر رخصت ہو گئی ہو، لیکن خوشبو کی آواز اور بلند ہو گئی تھی، وہ اپنے شباب پر تھی۔ اگلے روز الہی بخش سعدی کو کالج چھوڑ کر آیا اور ناشتہ کرنے کے بعد باہر چلا گیا۔ واپس آیا تو چاچا کرم دین کے کوارٹر میں چلا گیا۔ کرم دین کئی دن سے کہہ رہا تھا کہ گھر بھیجنے کے لیے خط لکھوانا ہے۔ الہی بخش نے اس کا خط لکھ دیا۔ دوپہر کو وہ سعدی کو کالج سے لینے کے لیے گیا تو بہت خوش اور مطمئن تھا۔ سعدی آئی، اس نے دروازہ کھولا، سعدی بیٹھ گئی۔ الہی بخش نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد ڈیش بورڈ پر رکھا ہوا لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر سعدی کی طرف بڑھایا۔ یہ لیجئے سعدی بی بی۔ سعدی نے کچھ کہے بغیر لفافہ لیا اور اس میں موجود چیز نکالی۔ وہ ناصر کاظمی کا شعری مجموعہ تھا، پہلی بارش۔ وہ کھل اٹھی۔ یہ آپ کی کتاب ہے، آپ کے لیے۔ الہی بخش نے کہا، آپ کو تحفہ دینے کی اوقات تو نہیں میری، بس جو چاہے سمجھ لیں۔ واہ، میں تو اسے تحفہ ہی سمجھوں گی، سعدی نے کہا، اور یہ امی والی باتیں نہ کیا کرو مجھ سے۔ حقیقت تو حقیقت ہی ہے سعدی بی بی، اور میں اسے بدلنا بھی نہیں چاہتا۔ میں تمہارا شکریہ نہیں ادا کروں گی، لیکن کاش تمہیں بتا سکتی کہ اس تحفے سے مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ الہی بخش بھی خوشی سے سرشار ہو گیا، اس کا تحفہ حسن کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تھا۔ خوشبو کے سفر میں دن گزرتے رہے۔ سعدی میں ایک نمایاں تبدیلی نظر آئی۔ اس کی شوخی ختم ہوتی جا رہی تھی، اس کے مزاج میں سنجیدگی آ گئی تھی اور وہ اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی۔ الہی بخش جانتا تھا کہ ماں باپ کے جھگڑوں کا وہ بہت زیادہ اثر لیتی ہے۔ اب ڈرائیو کے دوران گفتگو بھی کم ہی کرتی تھی،
البتہ اس کا رویہ اب بھی پہلے جیسا ہی تھا، لہجے میں وہی مٹھاس، انداز میں وہی اپنائیت۔ ایک دن وہ بولی، مرد کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں اور عورتیں کتنی پابند۔ الہی بخش کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ یہ خیال کیوں آیا آپ کو سعدی بی بی؟ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں تمہیں عزت اور سکھ نہیں ملا تو تم کتنی آسانی سے گھر چھوڑ آئے۔ تمہاری جگہ کوئی لڑکی ہوتی تو کیا وہ ایسا کر سکتی تھی؟ آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن پھر بھی یہاں عورتوں کو ہمارے ہاں کے مقابلے میں بہت زیادہ آزادی ہے۔ سعدی کسی سوچ میں پڑ گئی، پھر اس نے کہا، الہی بخش تم پر میرا زور تو نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم میری ایک بات مان لو۔ کہیں سعدی بی بی، میں چاہتی ہوں کہ تم یہ ڈرائیوری چھوڑ دو، کوئی اور نوکری کرو، پرائیویٹ امتحان دو اور کم از کم BA کر لو۔ الہی بخش نے نظریں اٹھا کر عقب نما میں دیکھا تو سعدی نظریں چرانے لگی اور اس نے پوچھا، اور تمہارا اپنا رہن سہن، اپنا طرز زندگی بدلو اور یہیں کے ہو رہو، کوشش کر کے اپنا گھر بناؤ، چاہے ابتدا میں وہ جھونپڑی ہی ہو، پھر اپنا گھر بساؤ۔ الہی بخش حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ میں تمہیں کسی بلند مقام پر دیکھنا چاہتی ہوں الہی بخش، اس لیے کہ تم چھوٹے آدمی نہیں ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم کسی شہری لڑکی سے شادی کرو، کچھ بن کر دکھاؤ، ایسا کرو کہ جنہوں نے تمہیں حقیر سمجھا ہے تمہاری عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ کی بات کا جواب طویل ہوگا، میں ڈرائیو کرتے ہوئے کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ الہی بخش نے بے بسی سے کہا۔ وہ اس وقت کالج سے گھر جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی دائیں جانب موڑ لو، سعدی نے کہا، پھر وہ اسے ہدایت دیتی رہی۔ بالآخر اس نے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی۔ چلو گاڑی لاک کر دو، یہاں ہم سکون سے بات کر سکیں گے۔ لیکن سعدی بی بی دیر ہو جائے گی، بیگم صاحبہ پریشان ہوں گی، الہی بخش نے احتجاج کیا۔ ارے ان کے پاس اتنی فرصت نہیں، سعدی نے تلخی سے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ ہچکچاتا ہوا الہی بخش اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ اندر نیم تاریکی تھی، خنک ماحول میں بہت دھیمی لائٹس روشن تھیں۔ سعدی ایک فیملی کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی ایک باوردی ویٹر مینیو لیے ہوئے آ گیا۔ اس نے ایک ایک مینیو کارڈ دونوں کی طرف بڑھا دیا۔ الہی بخش کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مینیو کارڈ کا کیا کرے۔ سعدی کی دیکھا دیکھی اس نے بھی اسے کھول لیا۔ وہ چھوٹی سی کتاب تھی، اس میں کھانوں اور مشروبات وغیرہ کی تفصیل درج تھی۔ پہلے پانی لے آؤ، سعدی نے ویٹر سے کہا۔ الہی بخش مروب ہو گیا تھا، ویٹر کی وردی ہی اسے احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ کیا کھاؤ گے الہی بخش؟ سعدی نے پوچھا۔ سعدی بی بی، میں پلیز یہاں مجھے سعدی بی بی نہ کہو، سعدی نے اس کی بات کاٹ دی، صرف سعدی کہو، ورنہ ویٹر نہ جانے مجھے کیا سمجھے گا۔ بہت مشکل کام ہے، الہی بخش ہچکچایا۔ میری خاطر کرنا ہوگا، سعدی نے کہا، پھر پوچھا کیا کھاؤ گے؟ کھانا تو گھر پر ہی کھاؤں گا سعدی بی بی، وہ کہتے کہتے رکا۔ میرا مطلب ہے سعدی، اسے سعدی کہنا عجیب لگا لیکن اچھا بھی، اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہونے لگی۔ نہیں الہی بخش، کھانا یہیں کھائیں گے۔ تو جو چیز چاہے منگا لیں۔ ویٹر ٹھنڈی پانی کی بوتل اور گلاس لے آیا تھا۔ سعدی نے اسے آرڈر نوٹ کروایا، وہ چلا گیا۔ سعدی بی بی، پھر وہی بی بی کا دم چھلا، سعدی نے چڑھ کر کہا، تم مجھے ذلیل کراؤ گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بس عادت سی ہو گئی ہے نا، الہی بخش نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ لیکن سعدی بھی، نہیں سعدی، آپ مجھے گناہ گار بنا رہی ہیں، میرا نام لینا گناہ ہے تمہارے لیے؟ سعدی نے اس پر آنکھیں نکالی۔ ہاں جی، میرے نزدیک تو یہ گناہ ہی ہے۔ تم آخر سمجھتے کیا ہو مجھے؟ بس سعدی، آپ بہت بلند ہیں، بہت اونچی، آپ آسمان میں، میں زمین، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ میں تمہیں کسی بلند مقام پر بڑا آدمی دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر تم مجھے سعدی کہو گے اور تمہیں پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا۔ وہ کچھ اور بھی کہتا لیکن ویٹر کھانا لے آیا تھا۔ سعدی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ ویٹر کھانا رکھ کر چلا گیا۔ الہی بخش کو چھری کانٹے اور نیپکن دیکھ کر وحشت ہونے لگی۔ سعدی نے پلیٹ میں بریانی نکالی اور اس کی طرف بڑھا دی، پھر وہ اپنی پلیٹ میں بریانی نکالنے لگی۔ پلیٹ اپنے سامنے رکھ کر اس نے نظریں اٹھائیں تو الہی بخش ویسے ہی بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے، کھانا شروع کرو نا۔ ہاں، کباب بھی لے لو۔ میں جس طرح کھانا کھاؤں گا اس میں آپ کی بے عزتی ہوگی، میں تمہیں سکھا دوں گی، مجھے دیکھو۔ یہ کہہ کر سعدی نے نیپکن سامنے پھیلایا اور چھری کانٹا سنبھال لیا۔ الہی بخش نے بھی اس کی تقلید کی۔ بہت مشکل لگ رہا ہے کیا؟ سعدی نے پوچھا۔
نہیں، لیکن اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ کیوں؟ الہی بخش کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، کھانا کھانا میرے لیے ہمیشہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے میرا رواں رواں خدا کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن آج میں دونوں سے محروم ہو گیا ہوں، خوشی سے بھی اور شکر سے بھی، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے اس طرح کھانا کھانے کا پہلا موقع ہے، اور یہ احساس تمہیں ستا رہا ہے۔ اس کی عادت ہو جائے گی تو کھانا کھاتے ہوئے خوش بھی ہوگے اور خدا کا شکر بھی ادا کرو گے۔ نہیں سعدی، میں اس طرح کھانا کھانے کا عادی بھی ہو گیا تو مجھے یہ احساس رہے گا کہ میں دوسروں کو دکھانے، خوش کرنے کے لیے اس طرح کھا رہا ہوں۔ ایسے خوش ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور شکر کا خیال بھی دل میں نہیں آ سکتا۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، لیکن بڑی حد تک یہ بات سچ ہے۔ سعدی بھی سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، تم جس طرح چاہو کھانا کھاؤ، اس میں مجھے بے عزتی محسوس نہیں ہوگی۔ الہی بخش نے چھری کانٹا پلیٹ میں رکھا اور ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ سعدی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر طمانینت نظر آئی۔ باہر واش روم ہے، جا کے ہاتھ دھو آؤ، کھانے کے بعد سعدی نے کہا۔ الہی بخش ہاتھ دھو کر واپس آیا تو ویٹر آ چکا تھا اور برتن سمیٹ رہا تھا۔ اب کافی لے آؤ، سعدی نے اس سے کہا۔ الہی بخش اپنی جگہ بیٹھ گیا تو سعدی نے اس سے کہا، اب ہم باتیں کریں گے، میں تمہارے جواب کی منتظر ہوں۔ سعدی، آپ مجھے بلند دیکھنا چاہتی ہیں، میرے متعلق اپنائیت سے سوچتی ہیں، مجھے اس پر فخر ہے، الہی بخش نے گہری سانس لے کر کہا۔ آپ چاہتی ہیں کہ جو مجھے حقیر سمجھتے ہیں وہ بھی میری عزت کریں، جبکہ میرا ایمان ہے کہ عزت دینے والا اللہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس نے مجھے میری اوقات سے زیادہ عزت دی ہے۔ جہاں تک بلند مقام کا تعلق ہے تو آپ دنیاوی مقام کی اور اس سے مختلف زندگی کی بات کرتی ہیں۔ میرے نزدیک اس طویل زندگی میں بلند مقام کرنے کی اہمیت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں اس میں بھی کوئی بلند مقام حاصل نہیں کر سکوں گا۔ مجھ میں ایسا کوئی وصف نہیں، کوئی خوبی نہیں، میرا کوئی عمل بھی ایسا نہیں، طرز زندگی بھی ایسا نہیں، اور اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوں، اس حیثیت میں بہت خوش رہا ہوں، خوش اور مطمئن۔ یہی سب سے بڑی بات ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنا لباس، رہن سہن بدلوں اور یہیں رہ جاؤں، تو سعدی، میں اپنی اصل سے ناتا توڑنے والا نہیں ہوں۔ میں اپنے گھر سے، اپنی زمین سے روٹھ کر ضرور آیا ہوں، مگر مجھے وہیں جانا ہے۔ وہاں رہنے کے لیے میرا رنگ سازی کا اور ڈرائیونگ کا ہنر کافی ہے۔ وہاں کلرک کا کوئی مستقبل نہیں۔ میں تو مٹی سے اٹھنے والا آدمی ہوں، جسے آسمان کی چاہت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس تک پہنچنے کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ میں جہاں ہوں وہیں ٹھیک ہوں سعدی۔ سعدی اس کی باتیں بڑی افسردگی سے سن رہی تھی۔ پھر بھی آدمی کو آگے بڑھنے اور کچھ کرنے کی لگن تو ہونی چاہیے۔ یہ لگن مجھ میں ہے سعدی، لیکن میری منزل یہ دنیا نہیں، وہ دنیا ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ یہی میرا دکھ ہے۔ لیکن جتنا عرصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ اس دنیا میں گزارنا ہی ہے، اور اس دنیا کا تعلق بھی اسی دنیا سے ہے۔ یہی تو میں بھی کہتا ہوں، الہی بخش نے زور دے کر کہا۔ اس دنیا میں یہاں کی دولت، مرتبہ اور مقام تو کام نہیں آئے گا، فکر تو ہمیں کچھ اور کرنی چاہیے۔ سعدی لاجواب ہو گئی۔ ویٹر کافی لے آیا تھا۔ سعدی نے کافی بنائی اور ایک پیالی الہی بخش کی طرف بڑھا دی۔ سعدی، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھ سے کبھی بھی ناراض ہوں۔ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی الہی بخش۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے میری خواہش رد کر دی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ زندگی کے بارے میں تمہارا ایک پختہ نظریہ ہے، اور تم اس سلسلے میں بہت پر اعتماد ہو۔ ایسے لگتے تو نہیں تھے تم، یقین کرو میری نظروں میں تم اور بڑے ہو گئے ہو۔ دیکھیں سعدی، میں ایک اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ مجھ سے کہیں کہ میں اپنا نام بدل دوں تو کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو ماں باپ کی دی ہوئی چیز ہے، میری شناخت ہے۔ میں کسی شہری لڑکی سے شادی کروں تو وہ مجھے اس نام سے پکارتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوگی، لیکن مجھے اپنے نام سے شرمندگی نہیں ہوتی۔ میں کسی کی خاطر اپنا اصل تو نہیں بدل سکتا۔ ٹھیک کہتے ہو الہی بخش۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں سعدی کہ آپ خود کو دیہاتی بنائیں، کسی گاؤں میں جا کر رہیں، وہاں کی عورتوں کی طرح جو کام وہاں عورتیں کرتی ہیں آپ بھی کریں، اپنا لباس، اپنا رہن سہن، اپنا طرز زندگی وہاں کا کر لیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟
تم یقین نہیں کرو گے الہی بخش، میں ایسا کر سکتی ہوں، سعدی نے پرزور لہجے میں کہا، لیکن میں با اختیار نہیں، مجھے ایسا کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر آدمی نیچے سے اوپر جانے کی کوشش تو کر سکتا ہے، اوپر سے نیچے کون آئے گا؟ یہ اوپر اور نیچے کا تصور بھی اپنا اپنا ہے، اور اوپر سے نیچے آنا آسان ہوتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ سعدی کہ جو جہاں ہے وہیں کے لیے ہے اور وہیں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے الہی بخش۔ بیرا بل رکھ کر گیا تھا، سعدی نے تشتری پر 100 کا ایک نوٹ رکھ دیا اور چلے۔ اس دن کے بعد سے سعدی بالکل بدل کر رہ گئی۔ الہی بخش محسوس کرتا تھا کہ تبدیلی اس میں بھی آئی ہے، لیکن سعدی تو وہ پہلے والی سعدی ہی نہیں رہی تھی۔ یہ نہیں کہ اس کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہو، گاڑی میں وہ اب بھی اسی کونے میں بیٹھتی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے الہی بخش کو صرف عقب نما کی طرف نظر اٹھانا پڑتی تھی، لیکن اب عقب نما میں اسے مختلف منظر دیکھنے کو ملتا تھا۔ اسے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی سعدی نظر آتی تھی۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں مستقل ہو گئی تھیں، وہ اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اب وہ بہت کم سخن ہو گئی تھی، ان کے درمیان بات کم ہی ہوتی تھی۔ پھر انہی دنوں بیگم صاحبہ شیخ صاحب سے ناراض ہو کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئی۔ ان دنوں سعدی یوں شرمسار نظر آتی تھی جیسے اس میں اسی کا قصور ہو، اور اظہر بابا بھی اداس رہنے لگا۔ 10-12 دن بعد شیخ صاحب انہیں لے آئے، لیکن گھر کی فضا پہلے جیسی نہیں ہوئی۔ ادھر سعدی کے امتحان سر پر آ گئے تھے، وہ ان کی تیاری میں بھی مصروف ہو گئی تھی۔ امتحان کے بعد چھٹیاں ہو گئیں، کالج جانا موقوف ہوا۔ ایک ہفتہ گزرتے گزرتے الہی بخش کو بیکاری کا احساس ستانے لگا۔ پھر ایک دن صبح 10 بجے سعدی باہر آئی۔ الہی بخش اس وقت باغیچے میں کرموڈ چاچا کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ سعدی نے اشارے سے اسے بلایا۔ الہی بخش لپک کر اس کے پاس گیا۔ جی سعدی بی بی، کوئی مصروفیت تو نہیں؟ میں تو بیکار بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا ہوں، تو گاڑی نکالو، مجھے اپنے ایک دوست سے ملنے جانا ہے۔ ابھی آیا سعدی بی بی، تم گاڑی صاف کرو، مجھے تیاری میں آدھا گھنٹہ لگے گا۔ آدھے گھنٹے بعد باہر آئی تو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ الہی بخش نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ کہاں چلنا ہے سعدی بی بی؟ ناظم آباد۔ الہی بخش اب تک راستوں اور علاقوں سے واقف ہو چکا تھا، اسے سعدی کی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی۔ 2 سال بعد میں اس دوست سے مل رہی ہوں، سعدی نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ الہی بخش نے سر اٹھا کر عقب میں دیکھا، وہ اپنے مخصوص کونے میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ شاہد نام ہے اس کا، بہت اچھا لڑکا ہے، کل اس نے فون کیا تھا، میں نے سوچا آج کل فرصت ہے مل ہی لوں۔ الہی بخش کو عجیب سا لگا کہ لڑکی کا دوست لڑکا، وہ جہاں کا تھا وہاں لڑکی اور لڑکے کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا سوائے محبت کے، اور اس صورت میں وہ چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ دوستی تو لڑکوں کی لڑکوں سے اور لڑکیوں کی لڑکیوں سے ہوتی ہے۔ اس نے خود کو سمجھایا جو کبھی سعدی کو سمجھایا تھا، جو جہاں ہے وہیں کے مطابق ہے، وہیں کے لیے ہے اور وہیں ٹھیک ہے۔ شہر میں ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ اچانک اس کے دل میں پھانس سی چبھی، کون جانے سعدی اس لڑکے شاہد سے محبت کرتی ہو۔ یہاں نام دوستی کا ضرور ہوتا ہوگا، لیکن لڑکے اور لڑکی میں تو ایک دوسرے کے لیے ایک خاص کشش ہوتی ہے۔ کہا کچھ بھی جائے، ایسا ہے بھی تو تجھے کیا؟ اس نے خود کو ڈپٹ دیا۔ تو اپنا کام کیے جا، سعدی سے بے طلب محبت کرتا رہ، اسے خوش کرنے کی کوشش کر۔ یہاں سے داہنی جانب لے لو الہی بخش، سعدی نے کہا۔ وہ ناظم آباد پہنچ چکے تھے، اب سعدی ہدایات دے رہی تھی۔ ذرا دیر بعد اس نے ایک بنگلے کے سامنے گاڑی رکوا دی۔ اب تم واپس چلے جاؤ، سعدی نے اترتے ہوئے کہا۔ 4 بجے مجھے لینے کے لیے آ جانا، یہ بیل دے دینا، اس نے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ بہت بہتر سعدی بی بی۔ سعدی نے بٹن پر انگلی رکھ دی تھی، الہی بخش نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کے دل میں سعدی کی آرزو نہیں تھی، کوئی طلب نہیں تھی، لیکن وہ اس شاہد کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ 4 بجے الہی بخش وہی بٹن دبا رہا تھا۔ چند لمحے بعد ایک خوش پوش اور خوش شکل جوان لڑکے نے گیٹ کھولا۔ اسے دیکھتے ہی الہی بخش کے دل میں رقابت کی ایک تند لہر اٹھی۔ سعدیہ کو لینے آئے ہو؟ لڑکے نے پوچھا۔ جی ہاں، ابھی آتی ہے وہ، یہ کہہ کر لڑکا اندر چلا گیا۔ الہی بخش کو احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ اس سے اپنا موازنہ کر رہا ہے۔ احساس ہوا تو اس نے خود کو روکا، اس کا اس سے کیا جوڑ۔ اسی لمحے سعدی باہر آ گئی، لڑکا ساتھ ہی آیا تھا۔ اچھا شاہد، خدا حافظ۔ الہی بخش نے سعدی کے لیے پچھلا دروازہ کھول دیا تھا۔ خدا حافظ سعدیہ، لڑکے نے کہا۔ پھر کب آؤ گی؟
جب بھی موقع ملا سعدی نے مسکراتے ہوئے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں سعدی نے پوچھا، امی نے تم سے کچھ پوچھا تو نہیں تھا؟ جی نہیں، الہی بخش نے بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ جب بھی پوچھیں تو کہنا نورین کے ہاں گئی ہوں، شاہد کا نام نہ لینا۔ کیوں سعدی بی بی؟ الہی بخش نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا۔ خواہ جھک جھک کریں گی امی، ماں باپ سے پوچھے بغیر کسی سے ملنا تو بری بات ہے سعدی بی بی۔ ہاں بری بات تو ہے، لیکن پوچھوں تو اجازت نہیں ملے گی۔ الہی بخش چپ ہو گیا، لیکن اسے دلی تکلیف ہوئی۔ وہ سعدی کو بہت اچھا، بہت بلند دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے لیے اذیت ناک وقت شروع ہو گیا ہے۔ سعدی تقریباً ہر ہفتے شاہد کے ہاں جانے لگی تھی۔ ادھر الہی بخش کے خود سے مباحثے شروع ہو گئے تھے۔ وہ خود کو سمجھاتا کہ یہ عشق کی آزمائش ہے اور اسے کیا لینا، سعدی اس کے لیے تو نہیں ہے۔ یہ اس کی قربت، ایک التفات کی نظر، کوئی میٹھی بات، یہ تو اس کے احسانات ہیں جن کا وہ کبھی صلہ بھی نہیں دے سکتا۔ وہ بس عشق کر سکتا ہے اس سے، اور کیے جائے گا۔ وہ 5واں یا 6واں موقع تھا کہ وہ اسے گھر واپس لے جانے کے لیے آیا تھا۔ اس روز سعدی اکیلی باہر نکلی اور وہ روحانسی لگ رہی تھی۔ الہی بخش چلاؤ گاڑی، جلدی مجھے یہاں سے لے چلو۔ الہی بخش نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ کیا بات ہے سعدی بی بی، خیر تو ہے؟ اس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ بس آئندہ یہاں نہیں آؤں گی، اس نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے۔ الہی بخش کے وجود میں سناٹے تیر گئے۔ بلا ارادہ اس نے بریک پر دباؤ ڈالا اور گاڑی سائیڈ میں روک دی۔ کیا ہوا؟ کیا کہا اس نے؟ اسے خود بھی اپنی آواز اجنبی لگی۔ آج گھر میں کوئی نہیں تھا، سعدی اس کی بدلتی کیفیت سے بے نیاز کہتی رہی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے اس سے کچھ کہا نہیں گیا۔ الہی بخش کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ اس بار سعدی اس کی کیفیت سے بے خبر نہیں رہی، وہ سہم گئی۔ الہی بخش ادھر دیکھو۔ الہی بخش نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جی سعدی بی بی، تم کیا کر رہے ہو؟ گاڑی چلاؤ نا۔ نہیں سعدی بی بی، پہلے اسے بدتمیزی کی سزا دوں گا۔ الہی بخش نے دروازہ کھول لیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، سعدی نے سخت لہجے میں کہا۔ نہ آج نہ آئندہ، کبھی نہ شاہد کے ساتھ اور نہ کبھی کسی اور کے ساتھ۔ لیکن اس نے آپ سے بدتمیزی کی ہے، غلطی میری ہی ہے، میں اس سے ملنے آئی تھی، پھر بھی اسے حق نہیں پہنچتا۔ الہی بخش تم میری بات نہیں مانو گے؟ الہی بخش نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ سعدی بی بی، بس میں جو کہہ رہی ہوں، میری وجہ سے تم کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ الہی بخش کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے خاموشی سے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ الہی بخش کو یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ اب سعدی شاہد کے گھر کبھی نہیں جائے گی۔ اس واقعے کے 3 ہفتے بعد اچانک سعدی نے پھر اسے گاڑی نکالنے کا کہا۔ گاڑی نکالنے کے بعد الہی بخش نے پوچھا، کہاں جائیں گی سعدی بی بی؟ ناظم آباد شاہد کے گھر۔ شاہد کے گھر؟ ہاں، میں نے فیصلہ تو یہی کیا تھا، لیکن اس نے فون پر اتنی معافیاں مانگی، اتنا گڑ گڑایا، میں کیا کرتی؟ میں بھی تو اسے پسند کرتی ہوں نا۔ اس اظہار پسندیدگی کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ پھر بھی الہی بخش نے کہا، اس نے آپ سے بدتمیزی کی تھی، وہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں۔ مجھے غصہ اس بات پر آیا کہ اس نے میری مرضی کے بغیر مجھے چھوا، تو چھو لینا بری بات نہیں۔ الہی بخش کا دل برا ہونے لگا، مگر فوراً ہی تقدر دور بھی ہو گیا۔ سعدی نے جو بات کی تھی وہ کوئی خراب بگڑی ہوئی لڑکی ہی کر سکتی تھی، مگر وہ جیسی بھی سہی، اسے تو اس سے محبت کرنا تھی، اور اچھوں سے محبت کرنا تو کچھ مشکل بھی نہیں ہوتا۔ وہ سعدی کو واپس لینے گیا تو سعدی بہت اداس تھی، لیکن وجہ نہ اس نے بتائی نہ الہی بخش نے پوچھی۔ الہی بخش عشق میں سراپا تسلیم ہونے کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ امتحان کا نتیجہ نکل آیا تھا۔ سعدی نے فرسٹ ڈویژن لی تھی۔ اس کا داخلہ یونیورسٹی میں ہو گیا۔ اب الہی بخش اسے لانے لے جانے کے لیے یونیورسٹی جاتا تھا۔ یونیورسٹی اتنی بڑی تھی جیسے پوری دنیا ہو، اور الہی بخش کو وہ بہت مختلف دنیا لگی۔ وہاں کا ماحول بہت آزادانہ تھا۔ لڑکے لڑکیاں بے حجابانہ ساتھ گھومتے تھے، بے فکری سے گھاس پر بیٹھے یا کینٹین میں کھاتے پیتے نظر آتے۔ الہی بخش کا دل اور بوجھل ہونے لگا۔ یونیورسٹی میں ایک بس سٹاپ تھا جہاں پتھر کی بینچیں تھیں۔ بس کا انتظار کرنے والے تو وہاں کم ہی بیٹھتے تھے، لیکن ہر وقت وہاں 2-3 جوڑے بیٹھے گپ شپ کرتے نظر آتے تھے۔ یونیورسٹی میں ایک اور بات کالج سے مختلف تھی۔ کالج کی طرح وہاں مقررہ وقت پر چھٹی نہیں ہوتی تھی۔ کسی دن 3 بجے، کسی دن 1 بجے اور کسی دن 11 بجے ہی چھٹی ہو جاتی۔ سعدی ہر روز اسے وقت بتاتی،
کہ کب اسے لینے آنا ہے اور جگہ اس نے بس سٹاپ ہی مقرر کی ہوئی تھی۔ ابتدا میں الہی بخش نے کچھ محسوس کیا کہ سعدی یونیورسٹی میں خود کو اجنبی محسوس کرتی ہے۔ وہ سہمی نظر آتی، اس کی چال میں بھی اعتماد نہ ہوتا۔ الہی بخش اس بات کو سمجھ سکتا تھا، وہ پہلی بار کراچی آیا تھا تو اس کا بھی یہی حال تھا۔ سعدی بھی جیسے کالج کے گاؤں سے ایک دم یونیورسٹی کے شہر میں آ گئی تھی۔ ایک ہفتے میں اس نے چند لڑکیوں سے دوستی کر لی۔ کبھی کبھی اس کی کوئی سہیلی بھی گاڑی میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ جاتی اور راستے میں کہیں اتر جاتی۔ 2 مہینے ہو گئے تو سعدی کے انداز میں اعتماد آ گیا۔ ایک دن الہی بخش اسے لینے پہنچا تو بس سٹاپ پر سعدی کو ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ دونوں قریب بیٹھے بڑی بے تکلفی سے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ گاڑی رکی تو سعدی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ ریاض، تمہیں میں راستے میں ڈراپ کر دوں گی۔ نہیں سعدی، شکریہ، مجھے کسی سے ملنا ہے، لڑکے نے کہا۔ اچھا، خدا حافظ، کل ملیں گے، سعدی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ 4-5 دن بعد الہی بخش کو لگا کہ زندگی کی رفتار بہت تیز دوڑ رہی تھی۔ اس روز وہ ایک اور لڑکے کے ساتھ بیٹھی ملی۔ اس لڑکے کا نام عمر تھا۔ چند روز بعد اس کی رشید سے دوستی ہوئی اور اس کے بعد اس کے دوستوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھنے لگی کہ الہی بخش کے لیے لڑکوں کے نام یاد رکھنا ممکن نہیں رہا۔ لیکن اس دوران بھی وہ ہفتے یا 15 دن بعد شاہد سے ملنے ضرور جاتی تھی۔ 6 ماہ کے اندر سعدی بالکل بدل کر رہ گئی، لیکن اس کے 2 معمول نہیں بدلے تھے۔ صبح وہ تیار ہو کر آتی تو اسے گڈ مارننگ کہتی اور گاڑی میں اسی مخصوص کونے میں بیٹھتی۔ الہی بخش کبھی عقب نما میں اسے دیکھتا تو دل محسوس کر رہ جاتا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پہلی والی تازگی اور رونق نہیں رہی تھی، آنکھوں میں چمک بھی نہیں تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ یہ تھی ناظرین آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔